چیز فائنلائز ہوئی ہے، اس لیے میں اس پہ زیادہ کمنٹ نہیں کروں گا. لیکن فائنلائز آپ کے یہاں ہوئی ہے ان کے یہاں ہوئی ہے؟ نہیں، ڈیفینیٹلی ہماری حکومت کی جو ہے اس میں یہ منشا سے ہوئی ہے، منشا شامل ہوگی، وہ انڈیپینڈنٹلی تو جا کے ایک. اور آپ کو منسٹر کا ظاہر ہے اس کا انوالو ہوگی. یہاں پہ تو امبیسڈر بھی جی ایچ کیو نومینیٹ کا ظاہر ہے، جی ایچ کیو نے بھی اوکے کیا ہوگا. یہ ساری کلیئرنس ہوتی ہے باقاعدہ، اس کے بغیر نہیں ہو سکتی ڈیفینیٹلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ڈی این اے کے ساتھ عارف نظامی اور غلام حسین حاضر ہیں اور ملکی صورتحال ہم ڈسکس کریں گے، اور حکومت پاکستان کے جو بڑے مؤثر، ایفیکٹو، امپریسو ترجمان ہیں جناب ڈاکٹر مصدق ملک، اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دی پرائم منسٹر. جب ہمارے سینئر ہوسٹ عارف نظامی بھی نگران وزیر تھے اطلاعات کے، تو اس وقت یہ وزیر پانی اور بجلی تھے، اور پھر اب حکومت کے ساتھ منسلک ہے، اور جو مناسب سمجھتے ہیں بغیر لگی لپٹی رکھے بات کرتے ہیں. دیٹ میکس ہیم ان ویری، لیکن بات سلیقے سے کرتے ہیں، بات سلیقے سے کرتے ہیں، میری طرح تھوڑے نہیں مارتے. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، ویلکم ٹو دی شو. اور اب جب کہ الیکشن کی آمد ہے اور آپ کی حکومت جو ہے وہ سڑکوں کا جال پھیلا رہی ہے، اور مخالفوں کو آپ تانے دیتے ہیں کہ وہ سازشوں کے جال بن رہے ہیں، تو آپ کا خیال ہے کیا چیز کامیاب ہوگی؟ سر وہی چیز کامیاب ہوگی جو کشمیر کے الیکشن میں ہوئی ہے، وہی چیز کامیاب ہوگی جو ضمنی انتخابات میں ہوئی ہے، وہی چیز کامیاب ہوگی جو کنٹونمنٹ کے انتخابات میں ہوئی ہے. بنیادی طور پہ سر ہمارا یہ خیال ہے کہ ترقی کی خواہش اور گروتھ کی خواہش جو ہے وہ کامیاب ہوگی، اور الزامات کی سازش جو ہے وہ ناکام ہوگی. یہ ہمارا خیال ہے سر، مگر یہ تو عوام کی عدالت میں ہم مقدمہ لے کر جائیں گے. اگر لوگوں کو یہ تمام جو پروگرامز شروع کیے ہیں، جو نیشنل ہیلتھ کیئر پروگرام شروع کیا ہے، جو ایجوکیشنل ریفارم پروگرام شروع کیا ہے، جو سڑکوں کے جال کی آپ بات کر رہے تھے، جو گوادر پورٹ کے اوپر پورٹ ڈیولپمنٹ کا کام شروع کیا ہے، اگر لوگوں کو سر یہ بجلی، پانی، ترقی کی خواہش ہوگی تو ہمارا خیال ہے وہ شاید ہمیں ووٹ دیں. لیکن ہم تو ان کے سامنے اپنا مقدمہ لے کر جائیں گے، اور جو بھی فیصلہ انہوں نے کیا منظور ہوگا. اچھا یہ بتائیے مصدق صاحب کہ میاں صاحب کا نیریٹو یہ ہے، آج بھی میں نے ان کی تقریر سنی، کل بھی پرائم منسٹر صاحب کی، کہ جناب وہ سڑکوں کا جال بچھا رہے ہیں اور وہ بڑی ترقی کی طرف لے جا رہے ہیں پاکستان کو، خوشحالی کی طرف جا رہے ہیں، پاکستان کو سرٹیفکیٹ بھی مل رہے ہیں کہ جی بڑا سب اچھا ہے. لیکن جو اپوزیشن ہے وہ رنگ میں بھنگ ڈال رہی ہے، اور میڈیا کا ایک حصہ بھی اس میں مومد و معاون ہے. کل جب انہوں نے کہا تو میں نے یہی سمجھا کہ یہ کوئی ایسی آف دا کف ریمارک ہے، لیکن آج انہوں نے پھر یہی تھیم دہرائی، پلس یہ کہا کہ جی تعمیری تنقید ہونی چاہیے. اب یہ فیصلہ کون کرے گا کہ تنقید تعمیری ہونی چاہیے؟ وہ کون سی ہوتی ہے تخریبی اور کون سی تعمیری؟ سر بنیادی طور پہ جو شام کے جو میڈیا کے پروگرامز ہیں اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی جگہوں پہ وزاداری جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اور جو زبان بولی جا رہی ہے اور جس طرز کی تنقید کی جا رہی ہے، وہ اگر آپ بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ بھی نہیں مناسب سمجھیں گے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ گفتگو سنیں. تو میرے خیال میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ضرور تنقید کریں، تعمیری کریں تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن اگر تنقید بھی کریں تو سلیقے سے کریں. یہ جو اوئے توئے کی سیاست شروع ہو گئی ہے، اور جو بہت زیادہ پولرائزیشن ہے جس کے مشکل ہو گیا ہے کوئی بھی تعمیری کام جو ہے اس پہ بات کرنا. آپ تعمیری کام پہ بات شروع کریں، اگر آپ کہیں کہ سڑک بنانے لگے ہیں تو کہیں گے اسکول نہیں بنا رہے، آپ کہیں گے دیکھیں اسکول کا اتنا بڑا ریفارم کا پروگرام ہے، تو کہیں گے ہسپتالوں کو دیکھیں، آپ کہیں گے 70 سال کے بعد پہلی مرتبہ غریب آدمی کو جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں اس کے دروازے اس پہ کھولے گئے ہیں، تو بولیں گے نہیں آپ تو صرف پورٹ بناتے ہیں. مصدق صاحب وزیر اعظم صاحب نے جو آج اور کل فرمایا وہ ذرا سن لے. چینلز روز یہ مایوسی پھیلاتے ہیں، میرا خیال ہے کہ لوگ ان کو اب دیکھنا بھی کم کر رہے ہیں. کوئی بولنا چاہیں حکومت کی پالیسیز کے خلاف تو بے شک بولیں. یہاں تو روز ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنے پہ لگے ہوئے ہیں. آپ رات کو شام کو ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، نظر نہیں آتا آپ کو کتنی مٹی پلیت ہوتی ہے لوگوں کی، کیسے کیچڑ اچھل رہا ہوتا ہے، الزام در الزام، روز نیا الزام لگاتے ہیں. ان کو اس کے باوجود کوئی خیال نہیں آتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. اتنی یعنی کہ جھوٹ بولتے ہیں، بہتان تراشی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، کیا کر رہے ہو؟ جی نظامی صاحب، یہ مصدق صاحب یہ آپ نے سنا ہے
آئی تھنک یہ ذرا کچھ جیسے میں یہ اگری کرتا ہوں کہ کچھ میڈیا والے زیادتی کرتے ہیں، لیکن میاں صاحب بھی کچھ میڈیا سے زیادتی کر رہے ہیں، کیونکہ میڈیا کا تو کام ہی کرٹیسائز کرنا ہے۔ یہ سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے، اور اس میں انہوں نے غلام حسین صاحب آپ کی اطلاع کے لیے انہوں نے کہا کہ بعض اخباری کالموں میں بھی ایسی ہی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ اب وہ کیا کہانیاں جو سنائی جاتی ہیں، میں خود بھی کالم والم لکھتا ہوں، جہاں اچھی بات ہوتی ہے ہم تعریف کر دیتے ہیں، جہاں تنقید کرنی ہوتی ہے تنقید کر دیتے ہیں۔ اب تو ہمارا تو کام ہی ہے، کوئی کلیمپ ڈاؤن کرنے کا ارادہ تو نہیں ہے، کیونکہ میں یہ کریڈٹ دیتا ہوں اس حکومت کو کہ گلہ کرنا اپنی جگہ، لیکن انہوں نے کوئی ابھی تک کوئی براہ راست قدغن لگائی نہیں ہے۔ کوششیں ہوتی رہتی ہیں نیم دلانا یا کچھ، شاید کوئی اس سے بھی زیادہ ہوں، مثلاً یہ جو پیمرا کے معاملات ہیں یہ بھی کچھ غور طلب ہیں، لیکن بائی اینڈ لارج میڈیا فری ہے۔ تو یہ مصدق ملک صاحب جبکہ الیکشن کی آمد ہے، یہ میڈیا کو ڈرنا دھمکانا کیوں شروع کر دیا گیا؟ نہیں سر، آپ دیکھیں اگر وزیر اعظم صاحب کی گفتگو سنیں تو میرے خیال میں نے انہی کا اقتباس جو ہے وہ دوبارہ سے آپ کے سامنے آج پیش کیا ہے، اور وزیر اعظم صاحب نے بھی بڑا صاف کہا ہے۔ آپ جیسے جو مبلغ اہل قلم ہیں ان کے متعلق تو بالکل قطعاً کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ چند میڈیا چینل، اور وہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ چند میڈیا چینل، میں نے آج وہ اسپیسیفائی بھی عوام کے سامنے کر دیا کہ جو زبان بولی جا رہی ہے، جو گفتگو کی جا رہی ہے، جس طرح لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے اوپر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، وہ غیر مناسب ہے۔ اگر ہم بھی کسی وقت کوئی سخت کلامی کریں تو وہ غیر مناسب ہے، تو وہ اس کی طرف اندیا دے رہے تھے۔ اور دوسری بات یہ سر کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ آپ حکومت کی پالیسی پہ تنقید کریں، لیکن میرے خیال میں ایک مؤثر تنقید وہ ہوتی ہے جس کے اندر جو اچھی چیزیں ہو رہی ہیں ان کو کہا جائے ہاں یہ 3 چیزیں تو بہت اچھی ہیں، لیکن میرے خیال میں ان 2 چیزوں پہ اگر غور کیا جائے تو شاید ملک کی ترقی زیادہ ہو سکے، مگر اس طرح کی گفتگو کی گنجائش بہت کم ہوتی جا رہی ہے۔ مجھے تو آپ کے پروگرام میں آج پہلی مرتبہ ایسی بات کر رہا ہوں، ایسی بات کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا کہیں سے۔ آپ جیسے ہی بات شروع کرتے ہیں، میں نے جیسے آپ کو بتایا، آپ ترقی کی بات کریں تو غربت کی بات شروع ہو جاتی ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ ہم نے غربت کا جو پروگرام BISP کا تھا اس کو 40 ارب سے 120-25 ارب تک لے گئے ہیں، تو بات پلوں پہ آ جاتی ہے۔ تو بڑا مشکل ہو گیا کوئی کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ کرنا اور کوئی کرٹیکل سوچ کو آگے بڑھانا۔ اچھا مصدق صاحب، یہ ایک عجیب ویسے تضاد ہے کہ اگلے دن میاں صاحب نے، پرائم منسٹر نے اکیڈمی آف لیٹرز سے خطاب پہ کہا کہ ضرب قلم شروع کرنا چاہتے ہیں ضرب عضب کی طرز پہ، کہ ملک میں جو نیریٹو ہے وہ بدلا جائے اور یہ تنگ نظری جو ہے اس سے دور ہوا جائے۔ اور انہوں نے بڑی کوئی میرے خیال سے 85 کروڑ کی خطیر رقم بھی اکیڈمی آف لیٹرز کو دی، بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن ایک طرف ان کے بیان کی ابھی میرے خیال سے سیاہی بھی خوش نہیں ہوئی تھی کہ ہمیں پتہ لگا کہ پاکستان کے 4-5 لبرل دانشور یا نقاد جو تنقیدی باتیں کرتے ہیں، اور جو کم از کم اور الزام لگایا جا سکتا تھا ان پہ کہ وہ اس نیریٹو میں یقین نہیں رکھتے جس کا میاں صاحب جس کے اوپر تنقید کر رہے تھے۔ تو یہ کوئی ایکشن سم ٹائم اسپیک لاؤڈر دین ورڈز، کہ وزارت داخلہ کہتی ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، ادارے ہمارے کہتے ہیں سیکورٹی ایجنسیز ہم نے نہیں اٹھایا۔ تو یہ ایسے لوگوں کو ایک دم کو زمین نکل کے لے گئی، آسمان میں چلے گئے، کیا ہوا؟ جی نظامی صاحب، یہ دیکھیے وزارت داخلہ نے تو یہ جو آپ نے کہا ہے وہ تو کہا ہی ہے، مگر وزارت داخلہ نے اور وزیر داخلہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے سیف سٹی کا پورا ایپریٹس جو ہے اس کو اینالائز کرنا شروع کر دیا ہے، تاکہ ہم اس جگہ تک پہنچ سکیں، ان سروں تک پہنچ سکیں جہاں سے یہ جو لوگ اغوا ہوئے ہیں، جو بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، اس کا سراغ لگا کے انہیں واپس لایا جائے، سیفٹی کے ساتھ اپنے بچوں کے پاس، اپنے خاندان کے پاس لایا جائے۔ تو صرف یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس نہیں، بلکہ یہ ذمہ داری لی ہے کہ انشاءاللہ اس کے اوپر باقاعدہ تحقیق کر کے واپس لے کر آئیں گے۔ اور یہی مسئلہ ہے اب پاکستان کے اندر، آپ کو بڑا مشکل ہو جاتا ہے، بعض مرتبہ لسانی فسادات کروائے جاتے ہیں اس وجہ سے کہ انسٹیبلٹی پیدا ہو، بعض مرتبہ سیکٹ کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ کروائے جاتے ہیں فسادات۔ تو یہ بڑا مشکل ہے پتہ کرنا کہ یہ کس نیت سے کس نے کچھ کیا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور خاص طور پہ آج کل جس طرح یہ ضرب عضب کے بعد اور جیسے نیشنل ایکشن پلان کے بعد 1.5 لاکھ لوگ گرفتار
گرفتار کیے گئے ہیں اور دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں ان پہ کلیمپ ڈاؤن کیا گیا. تو ہو سکتا ہے، میں اس وقت کچھ کہنے سے قاصر ہوں کیونکہ میرے خیال میں وزارت داخلہ اس پہ زیادہ بہتر تبصرہ کر سکے گی، لیکن یہ میں آپ کو یقین سے بتا رہا ہوں کہ وزارت داخلہ جو ہے بڑی بھرپور توجہ اس پہ دے رہی ہے اور انشاءاللہ بہت جلد سراغ نکال لیں گے. آپ کو معلوم ہے وہ چھوٹی بچی جس پہ تشدد کیا گیا تھا، اس کو ڈھونڈنے میں بھی 2-3 دن لگے، لیکن اس کو ڈھونڈ نکالا. تو انشاءاللہ ان نوجوانوں کو بھی اور ہمارے جو اہل قلم اور دانشور ہیں ضرور ڈھونڈ نکالیں گے اور واپس گھر کی سیفٹی تک لے کر آئیں گے. لیکن مصدق ملک صاحب، پاکستان کے عوام یہ رائٹ تو رکھتے ہیں کہ آپ کی حکومت اور آپ کے وزیر اعظم اور آپ سب وزراء اور مشیر صاحبان یہ جواب دے دیں کہ آپ نے جو غریب کے ساتھ کیا ہے، جو دیہات کا بیڑا غرق ہوا ہے، جو زراعت تباہ ہوئی ہے، لوگوں کی 2 وقت روٹی نہیں پوری ہوئی، اس کا ذمہ دار اپوزیشن یا پریس ہے یا آپ کی پالیسی ہیں. یہ ہمیں جواب چاہیے آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، آپ کے جو سوالات میں نے کیے ان کے جواب لیں گے، لیکن ہمیں جوائن کیا جناب عمر چیمہ دی نیوز اخبار کے، اور یہ جو پاناما پیپر جنہوں نے لیک کیے ہیں اور پاکستان سے جن کو ایسوسیٹ کیا گیا اس بڑے کام میں، وہ عمر چیمہ صاحب ہی ہیں. اور انہوں نے اپنے صحافتی اور پروفیشنل کام کے لیے بڑی ماریں بھی کھائی ہیں، ٹارچر ہوا، ان کو مارنے کی دھمکیوں کے علاوہ فزیکلی بھی بہت زیادہ ٹارچر کیا گیا اور یہ برداشت کیا اور انہوں نے اپنی جگہ بنائی ہے. وی آر ویری فاؤنڈ آف ہم. عمر چیمہ صاحب، ویلکم ٹو دی شو. جی تھینک یو ویری مچ. اچھا، یہ بتائیں کہ یہ جو اپوزیشن پی ٹی آئی، شیخ رشید وغیرہ، یہ جو کہتے ہیں کہ مریم نواز شریف جو ہیں وہ بینیفیشل اونر ہے یہ جو کمپنیز ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کسٹوڈین ہیں یا جو بھی ہے. تو اس میں کہ حقیقت کیا ہے، کیونکہ یو ہیو ڈن دس آنریبل جاب. صاحب، اس میں یہ میں آپ کو اس کو ذرا سادہ الفاظ میں اس طرح بیان کروں گا کہ اگر آپ کی کوئی کمپنی سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے پاس رجسٹرڈ ہے جی، تو جو دستاویزات آپ ادھر جمع کرائیں گے ان کی نظر میں وہی ان کو جو ہے اتھینٹک سمجھا جائے گا. ٹھیک. تو میں بات کر رہا ہوں ان ڈاکیومنٹس کی کہ جو برٹش ورجن آئی لینڈ کو جمع کرائے گئے ہیں. ان کی جس طرح ہماری ایف آئی ہے نا، اس طرح ان کی ایف آئی ہے اور فائنینشیل انویسٹیگیشن اتھارٹی. تو انہوں نے لیٹر لکھا تھا جس کے جواب میں جو ان کے آگے رجسٹرنگ ایجنٹ ہیں اور جو لا فرم ہے انہوں نے وہ ڈیٹیل ساری کلیکٹ کر کے تو آگے ادھر جمع کرائی. اب جس ٹرسٹ کا یہ حوالہ دیتے ہیں وہ ٹرسٹ جو ہے وہ تو کہیں رجسٹرڈ بھی نہیں ہے، وہ کوئی ایسا کوئی سیکرٹ ٹرسٹ ہے کہ جو صرف دستاویزات ان کے پاس ہیں وہ کسی اتھارٹی کے پاس بھی رجسٹرڈ نہیں ہے. تو میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جو کسی جگہ پہ جمع کرائی گئی ہیں. اب یہ ہے کہ باقی فیصلہ عدالت کرے گی، ان کو زیادہ بہتر آئیڈیا ہے کہ کون سے زیادہ مصدقہ ہیں، آگے ان کو وہ ویریفائی کرا لیں گے، وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں آگے چلتی جائیں گی. تو آپ کو عدالت بلائے تو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں تو ان کو جو ہے میری ایک اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ ہوگی نا اگر مجھے عدالت بلاتی ہے. بہت ساری چیزیں تو آلریڈی ویسے جی. مصدق ملک صاحب، آپ کوئی ان کی تصدیق کریں گے؟ یہ جو بات کر رہے ہیں اس کی آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ سر میرے خیال میں عمر چیمہ صاحب تو جرنلسٹ ہیں، وہ تو جو ان کے سامنے چیزیں آئیں گی وہ پیش کریں گے اور ہوپ فلی پارٹیزن ویو نہیں لیں گے، آبجیکٹیو ویو لیں گے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب یہ اپارٹمنٹ سیٹل ہو رہے تھے تو اپارٹمنٹس کو سیٹل کرنے سے پہلے حسین صاحب نے ایک ٹرسٹ ڈیڈ کی تھی اپنی بہن کے ساتھ. اس ٹرسٹ ڈیڈ کے اندر کیونکہ حسین صاحب کی کوئی فیملی کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہ پیدا ہو، اگر اللہ نہ کرے ان کو کچھ ہو جائے تو ان کی تمام ایسٹس جو ہیں خاص طریقہ کار سے ڈسٹریبیوٹ ہوں، تو انہوں نے اس حوالے سے یہ ٹرسٹ ڈیڈ بنائی تھی. اس ٹرسٹ ڈیڈ کے اوپر اس وقت کے ایک جو برطانوی لا فرم ہے اس کے سگنیچرز ہیں، وہ اس کی وٹنس ہے، ان کی مہر لگی ہوئی ہے، اور آبویسلی اگر کورٹ ان سے کچھ حاصل کرنا چاہے گی کوئی بھی وٹنس یا کوئی بھی سٹیٹمنٹ تو وہ مل جائے گی.
اس کے بعد جب آتھرائز مریم صاحبہ ہوئیں اس ٹرسٹ ڈیڈ کے تحت، تو انہوں نے جا کے منروا کے ذریعے انسٹرکٹ کیا کہ وہ جو بیرر سرٹیفکیٹس تھے جو قطریز کے تھے، وہ بیرر سرٹیفکیٹ کے اگینسٹ منروا کے نام پہ 2 شیئرز جو ہیں وہ ایشو کر دیے جائیں۔ اب جہاں تک عمر صاحب کی تحقیق ہے، وہ تو صرف محدود ہے برٹش ورجن آئلینڈ کی اور وہ جو پیناما کی جو رجسٹریشن ہے، جہاں پہ انڈر انسٹرکشن ایز این اٹرنی ایز ٹرسٹی مریم صاحب جو ہیں صاحبہ جو ہیں انہوں نے ایکٹ کیا۔ لیکن جو چیز عمر صاحب نے نہیں دیکھی ہوئی وہ ٹرسٹ ڈیڈ ہے جس کے تحت کیا، جو بڑی کلیئرلی یہ آرٹیکولیٹ کرتی ہے کہ اس کی اونرشپ جو ہے وہ حسین صاحب کے پاس ہے اور ان کے بہاف کے اوپر مریم صاحبہ جو ہیں وہ ایکٹ کر رہی ہیں۔ تو وہ جس زاویے سے بات کر رہے ہیں یقینی طور پہ ٹھیک کر رہے ہوں گے، لیکن میرے سامنے جو دستاویزات آئی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں اور عدالت کے سامنے بھی پیش کی جائیں گی۔ پھر آپ بے بنیاد باتوں پر عدالت یہ مانے بات، حکمران خاندان کی اتنی محترم شخصیت محترمہ مریم نواز اور ان کے والد نواز شریف صاحب پر بے بنیاد کیچڑ اچھالنے کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ نہیں یار، وہ تو ایک جرنلسٹ ہیں جو انہوں نے دیکھا ہے، بھائی سوال تو کرنے کا رائٹ ہے۔ نہیں چو صاحب، اس میں مجھے اس میں کوئی شوق نہیں ہے اور نہ ہی میرا کوئی میاں صاحب کی فیملی کے ساتھ کوئی پرابلم ہے۔ میں تو آئی وش ہم ویل، اور یہ پہلے بھی میری ان کے لیے کوئی نیک خواہشات تھیں، ابھی بھی ہیں۔ مجھے کوئی اس طرح کا کوئی نہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کیس کے نتیجے میں وہ گھر چلے جائیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو چیزیں میں نے دیکھی ہیں، یعنی کہ میں اس میں اس کا آگے تشریح کیا ہے کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میری اس سے تذلیل ہوئی ہے یا کوئی دوسری پارٹی سمجھتی ہے کہ اس کا انہیں کوئی فائدہ ہوا ہے، یہ آگے یعنی ہماری روزانہ کی بنیاد پہ جو خبر چھپتی ہے اس میں کسی کو فائدہ بھی ہو رہا ہوتا ہے، کسی کو نقصان بھی ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ کچھ ضروری نہیں ہوتا کہ اس میں یعنی کہ چھاپنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ فلاں کو نقصان ہو۔ ہاں جی عمر چیمہ صاحب، میں تو خود ایک رپورٹر ہی رہا ہوں زندگی بھر، تو رپورٹر کا تو کام ہوتا ہے کہ جو خبر ہے، اور وہ آپ نے بہت بڑی خبر دی، یقیناً ایک سکوپ تھا آپ کا، تو اب اس کی جو امپلیکیشنز ہیں وہ تو جیسے آپ نے کہا کہ اس کا حتمی فیصلہ تو یہ ایپیکس کورٹ ہی کرے گا۔ جی بالکل درست ہے۔ اور جی عمر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو چیمہ صاحب۔ تو یہ مصدق ملک صاحب نے کیا جواب دینا جی، جو عوام دشمنی کے لگا رہے ہیں، یہ ترقی کے تو سہانے خواب لوگوں کو دکھا رہے ہیں، تو گراؤنڈ ریالٹیز کا جواب انہوں نے نہیں دیا، وہ ویسے ہم اور طرف چلے گئے۔ تو وقفے کے بعد ان سے لیتے ہیں تفصیلی جواب آفٹر شارٹ بریک۔ ویلکم بیک ڈاکٹر مصدق ملک صاحب۔ ایک تو حکومت کی کارکردگی اور دوسرا یہ جو میں نے سارے ملک میں افواہیں پھیلی ہوئی ہیں کہ ڈاکٹر مصدق ملک جس نے واٹر اور پاور میں بڑا زبردست کام کیا، لائن لاسز پر قابو پانے کے لیے، ملازموں کی چوری چکاری، بجلی کی چوری اور لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے لیے پورے ایک منصوبے بنائے تھے، ان کو نکال کے خواجہ آصف صاحب نے باہر پھینکوا دیا ہے، and now you have nothing to do with water and power۔ تو یہ کس قسم کی گورنمنٹ ہے جس کے لیے آپ رات دن تقریریں فرماتے رہتے ہیں؟ نہیں سر، بالکل ایسی بات نہیں ہے سر۔ خواجہ you have nothing to do with water and power by now۔ اگر نہیں سر، میری جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ تو پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ مشاورتی ہے نا، تو وہ جس جگہ پہ جو کام مجھے دیتے ہیں میں ان کا کام پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ خواجہ صاحب کی کارکردگی جو ہے بہت شاندار ہے، بڑی اچھی طرح عارف نظامی شاہ صاحب کو یاد ہوگا کہ جب ہم یہ عبوری حکومت میں تھے تو اس وقت شہری علاقوں میں 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ اور دیہی علاقوں میں 14 سے 16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی، اور اب سر شہری علاقوں میں تو بند ہو گئی تھی لوڈ شیڈنگ، اور اب دوبارہ سے کوئی 2 گھنٹے 3 گھنٹے شروع ہوئی ہے، اور دیہی علاقوں کے اندر آج سے 4-5 مہینے پہلے جب شہری علاقوں میں لوڈ شیڈنگ 6 گھنٹے تک آ گئی ہوئی تھی تو 7-8 گھنٹے کی ہو رہی تھی۔ تو یہ سر اتنی بڑی ریڈکشن جو ہے، اور سرے سے لوڈ شیڈنگ کو شہروں میں تقریباً ختم کر دینا اور انڈسٹری کو 100% بجلی دینا، یہ سب خواجہ صاحب کی لیڈرشپ کے انڈر ہوا ہے۔ تو میرے خیال میں ہمیں ان کو ریکگنائز کرنا چاہیے کہ ان کے دور کے اندر بجلی کے شعبے کے اندر کافی ترقی ہوئی ہے۔ کریڈٹ دینا چاہیے، where it is due, he has done a good job۔ اچھا، اب میں یہ دوسرے مسئلے کی طرف آتا ہوں، اس کا تعلق بھی خواجہ صاحب سے ہے۔ خواجہ صاحب نے یہی انکشاف کیا کہ جناب جنرل رحیل شریف جا رہے ہیں وہاں سعودی عرب، معاملہ اٹس اے ڈن ڈیل،
اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور ایسا شوشہ چھوڑا کہ سارے ملک میں، اور وزیر اعظم کی مرضی سے جا رہے ہیں، سارے ملک میں طوفان مچ گیا، ایک ہاکار مچ گئی. خود میری اطلاع کے مطابق جنرل راحیل شریف بھی پریشان ہو گئے کیونکہ اس کا بڑا ہی نیگیٹو ریاکشن ہوا ان کے بارے میں کہ جی ایک سپہ سالار جن کی اتنی عزت اور تکریم تھی، انہوں نے یہ نوکری اتنی اجرت میں کیوں لے لی. لیکن آج جو سینٹ میں پالیسی بیان آیا اس میں خواجہ آصف نے کہا کہ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، نہ انہوں نے اجازت مانگی، نہ انہوں نے دی ہے، نہ انہوں نے وزارت دفاع سے کوئی کے ذریعے جی ایچ کیو سے کوئی اجازت مانگی ہے، اور محض وہ عمرہ کرنے گئے تھے وہاں. اور سرتاج عزیز صاحب نے تو اس میں نیلے پہ درہ مارا کہ جناب وہ ان کو کوئی سعودی عرب نے اب تک آفر بھی نہیں کیا. تو یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ اس کو کیا کہیں گے، اسٹرام ان ٹی کپ، یا یہ کیا باسی کڑی میں ابال، کیا ہے یہ؟ سر میرا خیال میں تھوڑا سا کنفیوژن ہوا ہے. دیکھیں میں آپ کو انٹرپریٹیشن دے سکتا ہوں کیونکہ اصل تو آپ کو خواجہ صاحب ہی اس کی بتائیں گے اپنے میں، یہ میری کوئی حیثیت نہیں. آپ کا مطلب ایک اور تیسرا موقف دیں آپ کو؟ جی نہیں سر، میں آپ کو اپنا موقف دیتا ہوں جو مجھے سمجھ آئی سر جب میں نے ان کا بیان سنا. دیکھیں سر، انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو وہ کر رہے ہیں یہ کوئی چیزیں کچھ دنوں میں، پچھلے 2 دنوں میں فائنلائز ہوئی ہیں اگر آپ ان کا بیان چلائیں. تو جس وقت بعد میں جنرل اوان نے ان سے جنرل راحیل شریف سے بات کی تو انہوں نے 3-4 ٹی وی پروگرامز پہ میرے ساتھ آ کے کہا کہ جنرل صاحب سے ان کی بات ہوئی ہے، اور جنرل صاحب نے کہا ہے کہ میں وہاں پر گیا ہوا تھا اور مجھ سے انہوں نے بات چیت کی ہے اور میں نے وہ جو جاب ہے اس کے کانٹورز جو ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ کس نوعیت کی جاب ہے، اس میں کیا کیا میرے رولز اور رسپانسبلٹیز ہوں گے. اور خواجہ صاحب نے جو دوسری بات کی تھی کہ وہ یہ تھی کہ اس میں یقینی طور پہ حکومت کی جو رضا ہے وہ شامل ہوگی، اور وہ آج بھی اسی بات پہ قائم ہیں کہ جب جنرل صاحب حکومت کے پاس آئیں گے ان کانورسیشنز کی بنیاد پہ جو انہوں نے سعودی عربیہ میں کی ہیں اور جی ایچ کیو سے باقاعدہ اجازت لیں گے یا حکومت سے باقاعدہ این او سی لیں گے، تو اس وقت تمام جو معاملات ہیں ان کو پاکستان کی قانون کے مطابق، آئین کے مطابق اور ہماری جو خارجہ پالیسی ہے اس کی مطابق سے چھان بین کیا جائے گا. اور جنرل راحیل شریف نے خود بھی یہ کہا ہے کہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، یعنی میں نے خود اس پالیسی کے اندر اتنا بھرپور رول ادا کیا ہے تو میں کیوں اس پالیسی کو کبھی بھی کمپرومائز ہونے دوں گا. تو میں بھی آئی ووڈ میک شیور کہ یہ ایک ریٹائرڈ جنرل امجد شعیب صاحب ہیں، وہ ہمارے پروگرام میں بھی آیا تھا. ان کا کہنا یہ ہے کہ آج سے 4 ماہ پہلے سعودی وزیر دفاع غالباً میاں نواز شریف صاحب آئے تھے، وہ ڈسکس کر گئے تھے اور میاں نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ وی وڈ بی پراؤڈ کہ اگر وہ اس کو لیڈ کریں. تو یہ انیشیٹو جو ہے پرائم منسٹر کی طرف سے آیا تھا. تو اگر یہ ایسا ہے تو اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آیا پاکستان اس الائنس میں ہے یا نہیں ہے، اور اگر پاکستان اس الائنس میں نہیں ہوگا تو بڑی انارمل سچویشن نہیں ہو جائے گی؟ ایک آرمی چیف جو ابھی جمعہ 8 دن ہوئے ریٹائر ہوئے اور جس کا نیوکلیئر بٹن پہ ہاتھ ہوتا تھا اور جس کے سینے میں اتنی معلومات دفن ہیں، وہ جا کے ایک ایسے الائنس کی سربراہی کرے جو ابھی ویسے خود بھی کوئی اس کا بھی خط و خال پتہ نہیں ہے کہ وہ ابھی تک تو اس کو ایک اینٹی شیعہ الائنس کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس میں شامل ہوں وہ. سر سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے ابھی تک جنرل راحیل شریف نے کوئی ایسی بات نہیں کی. انہوں نے صرف انفارملی اپنے دوستوں سے بات کی ہے جس میں جنرل اوان اور جنرل امجد شعیب صاحب ہیں، اور دونوں جرنیلوں نے یہی کہا ہے کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ کیا کیا اس کے کانٹورز ہیں اور اس کو وہ اپنے ذہن میں سوچیں گے، سمجھیں گے اور پھر فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے حکومت سے اجازت لینی ہے یا نہیں. تو ابھی تو سر انہوں نے کوئی ایسی گفتگو بھی شروع نہیں کی، نہ جی ایچ کیو کے ساتھ نہ حکومت کے ساتھ. تو جب وہ کریں گے وہ یقینی طور پہ پہلے تو وہ خود ایک بڑے لیڈر رہے ہیں تو وہ خود سوچیں گے تمام معاملات کے اوپر سر، اور پھر وہ فیصلہ کریں گے کہ وہ اس بات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں یا نہیں. تو جب وہ بات کو آگے بڑھائیں گے تو تبھی سر حکومت اس کے اوپر لیکن میرا ذرا اہم سوال یہ تھا کہ جنرل راحیل شریف سے ذرا یہ بڑا معاملہ ہے کہ پاکستان اس الائنس میں شامل ہے یا نہیں ہے، ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا.
سر پاکستان اس الائنس کو اسی طرح سے سپورٹ کرتا ہے. پاکستان دہشت گردی کے خلاف 3-4 الائنسز جو ہیں ان کو سپورٹ کرتا ہے. پاکستان دہشت گردی کے خلاف اس الائنس کو سپورٹ کرتا ہے. پاکستان دہشت گردی کے خلاف جو روس نے ایک الائنس بنایا ہوا ہے جس میں ایران کی شمولیت ہے, اس کے اندر بھی پاکستان اس کی بھی سپورٹ کرتا ہے. اور بین الاقوامی جو ایک دہشت گردی کے خلاف ایک محاذ کھڑا ہے جس کو امریکہ اور نیٹو لیڈ کرتے ہیں, پاکستان اس کو بھی سپورٹ کرتا ہے. تو پاکستان دہشت گردی کے خلاف جس زاویے سے بھی جنگ کی جائے اس کو ضرور سپورٹ کرے گا. لیکن آبویسلی ہم سر کوئی ایسا اقدام نہیں کریں گے جو ہمارا پالیسی سٹیٹمنٹ اور موقف ہے جو ہم نے وزیر اعظم اور آرمی چیف تھے ہم بائی پاس نہیں کریں گے. ڈاکٹر صاحب جب آرمی چیف ابھی حاضر سروس تھے اور وزیر اعظم میاں نواز شریف وہ دونوں گئے سعودی عربیہ, وہاں ایکسرسائزز ہوئی اسی الائنس کی اور وہاں پاکستانی ٹروپس بھی شامل تھے. تو اب کس طرح اب جب ایک دفعہ وہ پاکستانی ٹروپس ہوئے جو وہاں آلریڈی اسٹیشن وہ پردیش شامل ہوئے نا, اس کے ساتھ ساتھ اس کے میں آپ نے کہا نا اس کے بعد وہ گئے ایران, اور یہ کہا گیا کہ انہوں نے ایران اور سعودی عربیہ کی کچھ ثالثی کرانے کی بھی کوشش کی ہے. تو اس الائنس میں گڑبڑ یہی ہے کہ یہ ایک تو بظاہر تو اینٹی ٹیررزم کے خلاف ہے, لیکن جو حوثی قبائل ہیں جن کو یہ نہیں کرش کر سکے سعودی والے ابھی تک, ان کے خلاف ہے نمبر 1. اور نمبر 2 ایران یا حزب اللہ جن سے ہماری کوئی لڑائی نہیں, بلکہ ایران تو ہمارا برادر اسلامی ملک ہے. تو یہ کچھ تھوڑی سی ڈائیکاٹمی ہے, اس لیے میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ پاکستان کی پالیسی کیا ہے اس بارے میں. سر بڑی کلیئر ہے, میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا سر, پارلیمنٹ کے اندر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہم نے اپنے کوئی ٹروپس جو ہیں کسی جنگ کے اندر ایلوکیٹ نہیں کرنے, مگر اگر حرمین شریفین کے اوپر کوئی بھی ہاتھ بڑھے گا تو ہم ضرور ڈیفینڈ کریں گے. یہ ہمارا بڑا پرانا جو ہے ایک اورل کمٹمنٹ ہے, ایک نیشنل کمٹمنٹ ہے اپنی مقدس جو ہماری مساجد ہیں ان کے ساتھ, تو ہم ہر صورت کریں گے. مگر بیونڈ دیٹ سر آپ دیکھ لیں یہ پچھلے 2-3 سال میں بے شمار جنگیں ہے. پاکستان کی خارجہ پالیسی بالکل کلیئر ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ جہاں ایک طرف ہم اس الحاق کو سپورٹ کرتے ہیں, دوسری طرف وہ دوسرا الحاق جو ہے جو روس والا اور ایران والا ہے اس کو بھی سپورٹ کرتے ہیں. جہاں پہ ہم نے جنگی مشقوں کا معائنہ یہاں پہ کیا, وہاں پہ ہم نے ابھی جوائنٹ جنگی مشقیں جو ہیں وہ رشیا کے ساتھ بھی کی ہیں. تو ہمارا تو سر ایک بین الاقوامی ایک نیا پرسپیکٹو ہے جس کے اندر ہم اپنے مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے دوستیاں بھی کریں گے, اقتصادی راہداریاں بھی بنائیں گے, اور اگر کوئی ہم سے دشمنی کرنے کوشش کرے گا تو سر دشمنی بھی نبھائیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر میں یہ لوں آپ کی گفتگو سے اور پارلیمنٹ کے بھی فیصلے سے کہ ہم فارملی اس الائنس میں شامل نہیں ہو رہے, لیکن جہاں تک اس کے اینٹی ٹیررزم ایلیمنٹ کا تعلق ہے ہم اس کو سپورٹ بھی کریں گے. سر ہماری پالیسی بالکل تبدیل نہیں ہوئی. پالیسی کے اوپر بہترین تبصرہ جو ہے وہ سرتاج عزیز صاحب کر پائیں گے یا فاطمی صاحب کر پائیں گے, لیکن ہماری جو بھی پالیسی چل رہی ہے سر اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی, نہ آئی ہے نہ ابھی اس کا کوئی گمان ہے. اچھا ملک صاحب, اس سے پہلے کہ ہم بریک لیں, وہ ایک شعر ہے مجھے اس کا ایک مصرع ہی آتا ہے, صاحب چھپتے نہیں, کیا پورا کیا ہے وہ شعر؟ آپ تو بڑے اچھے شعر سناتے سر وہ خوب سر آپ مجھے فریم کر رہے ہیں لیکن میں آپ کو سنائی دیتا ہوں. خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں, صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے. بس یہی ہماری پالیسی ہے. زیز نہیں کوئی اور شعر کیسے پر موقع ایک طرح سے سر یہ بین الاقوامی سر وہ بین الاقوامی کچھ کھیل جو ہوتے ہیں وہ اسپیشلی جب آپ ایک نیوٹرل زون سے اپنے مقاصد کو اور اپنے بچوں کے انٹرسٹ کو بڑھانے کی کوشش کریں تو بعض مرتبہ آپ کو سر یہ خوب پردے والی گیم کھیلنی بھی پڑتی ہے. لیکن ہمارے بچوں کے جو ہمارے جو مقاصد نیشنل ہیں سر وہ بڑے کلیئر ہیں. اچھا تو آپ کی پالیسی کیا ہے؟ آپ نے وہ ڈاکٹر ابھی ذکر فرمایا, آپ کے جو بہت ہی محترم ہستی ہے طارق فاطمی, وہ امریکہ گئے 15 دن وہاں دھکے کھا کے, اور اب وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو صدر ہیں آصف علی زرداری ایک بڑا وفد لے کے صدر ٹرمپ کے جو اوتھ ٹیکنگ ہے اس میں شرکت کے لیے امریکہ جا رہے ہیں, اور آپ کو ابھی تک کسی نے وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ یعنی کہانی پائی. تو اب اس کا کیا آپ کہاں کھڑے ہیں یہ آپ جواب دے دیں اور چیزوں کے علاوہ آفٹر شارٹ بریک. تھوڑی جی گالوں بھی کر لیں. ویلکم بیک. جی مصدق ملک صاحب, یہ آصف زرداری صاحب جا رہے ہیں وفد کے ساتھ,
اوباما صاحب کی ڈونلڈ ٹرمپ کی انوگریشن 20 جنوری میں شرکت کرنے کے لیے، لیکن ہمارے طارق فاطمی صاحب اسپیشل اسسٹنٹ خارجہ امور بڑی دیر وہاں بیٹھے رہے جا کے، لیکن ان کو وہ شرف ملاقات یا اور کو پذیرائی نہیں ملی. تو یہ بھی تو ایک قسم کی ہماری حکومت کی کوتاہی ہے کہ ایک نئی ایڈمنسٹریشن وہاں آ رہی ہے اور ہم ان کے عمائدین سے رابطہ ہی نہیں کم کر پائے اب تک. نہیں سر، اللہ مبارک کرے سر. آصف زرداری صاحب ملک کے صدر رہے ہیں، اپوزیشن کے لیڈر ہیں، اگر وہ جا رہے ہیں تو بہت اچھا ہے، غیر سگالی کا پیغام لے کر جائیں گے، اور وہاں پہ جس جگہ پہ بھی وہ ایمبیسڈر ہیں پاکستان کے، جس جگہ پہ بھی بات کریں گے پاکستان کا جو موقف ہے اس کو آگے بڑھائیں گے. اسی طرح سر یہ جو فاطمی صاحب گئے تھے، اگر آپ اس کو اسی نقطۂ نظر سے دیکھیں کہ جب ہم جا رہے تھے چین میں اور جا رہے تھے جرمنی میں اور یورپ میں وفد بے شمار وفود دے کر، تو اس وقت ان سے کوئی چیز حاصل نہیں ہو رہی تھی. تو بعض مرتبہ آپ کو ویزیبلی نظر نہیں آتا کہ یہ جو جا رہے ہیں لوگ یہ کیا کر رہے ہیں، کن لوگوں سے مل رہے ہیں، لیکن آہستہ سر ایک دم نہیں آتا نا. آپ کو اپنا جو مقصد ہوتا ہے، جو اپنا بیانیہ ہوتا ہے، وہ ہر جگہ پہ لے کے جانا پڑتا ہے. ہم جس طرح آج سے چین میں جانا 3 سال پہلے شروع ہوئے تھے، تو اب ہمارے اس کے ثمرات سامنے آ رہے ہیں. اسی طرح جب یورپ میں گئے تو یہ جو رینو نے ابھی انویسٹمنٹ پاکستان میں کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تو 2-3 سال لگے اس کے ثمرات سامنے آنے میں. تو امریکہ کے ساتھ بھی جو اب ہماری بہتری کا، اور پرائم منسٹر صاحب کا آپ کو معلوم ہے کہ بڑا بہترین ایکسچینج ہوا پریزیڈنٹ الیکٹ کے ساتھ، جس کے اندر انہوں نے آپس میں دونوں ممالک کے مفاد ہیں ان پہ بات کی تھی. تو وہ ایک بڑی اچھا سٹارٹ ہمیں ملا ہے، اور انشاءاللہ ہم پاکستان کا موقف جو ہے وہ ہر جگہ پہ لے کر آگے چلیں گے. سندھ کے گورنر سعید الرحمان صدیقی صاحب انتقال ہو گیا، اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے. لیکن وہ مجھے ایک بات نہیں سمجھ آتی کہ ان کا بڑا ایک رتبہ تھا، انہوں نے مشرف کے تحت PCO پہ حلف نہیں اٹھایا، 2008 میں وہ پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ بھی تھے. لیکن حکومت اگر ان کو نوازنا چاہتی تھی تو پہلے یہ تو دیکھ لیتی کہ آیا ان کی صحت اس چیز کی اجازت دیتی تھی یا نہیں. وہ 2 دن انہوں نے گورنر کی، اس کے بعد وہ یا ہسپتال میں رہے یا گورنر ہاؤس میں ICU بنا رہا ان کا ان کے لیے، اور وہ فعال گورنر نہیں رہ سکے اتنی دیر. تو یہ تو میرا خیال سے ان کے ساتھ بھی جاتی تھی، خود بھی اگرچہ وہ بہت خوبیوں کے مالک تھے، میرا ذاتی ان سے بڑا گہرا تعلق تھا، لیکن ایک چیف جسٹس رہنے کے بعد انہوں نے یہ گورنری قبول کیوں کی یہ مجھے نہیں معلوم. لیکن آئندہ کم از کم کوئی ایسا آدمی جو ہے اس کی تلاش آپ کو ہونی چاہیے جو خوب سے خوب تر ہو، جو سندھ جیسے پروونس میں واقعی اربن سندھ کی افیکٹو نمائندگی کر سکے. وہ مخالف کہہ رہے ہو قبرستان سے اللہ جی سر اللہ ان کی مغفرت کرے اور ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے. انہوں نے ایک بڑی شاندار اور باوقار زندگی گزاری، اور ان کے خاندان جو ہے ان کا میں ان سے تعزیت بھی کرنا چاہتا ہوں، مگر ساتھ کے ساتھ ان کا سر فخر سے بلند ہونا چاہیے جس طرح کی زندگی گورنر صاحب نے گزاری. اس میں کوئی شک نہیں ہے سر. یہ جو صحت اور کے معاملات ہیں سر، یہ اللہ کے ہاتھ ہوتے ہیں. جس وقت ان کو یہ ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی تو یہ خیال نہیں تھا کہ ان کی صحت ایک دم اس قدر خراب ہوگی اور ان کو یہ سانس کی تکلیف اتنی بڑھ جائے گی کہ وہ علالت میں یہ دن گزاریں گے. اس وقت خیال یہی تھا کہ ہمیں سربراہ چاہیے، اور ایک جمہوری نظام کے تحت سربراہ جو ہے، گورنر کا رول جو ہے وہ سمبولک ہوتا ہے. تو خیال یہ تھا کہ وہ بڑے وقار کے ساتھ گئے، لیکن مگر اللہ نے ان کی. اب ہم اس کو پروگرام کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں، لیکن جانے سے پہلے میں صرف یہ کہوں گا کہ اٹ ڈز ناٹ ریفلیکٹ ویری گڈ آن دی گورنمنٹ کہ بزرگوار جو ہیں ان کی صحت کے بارے میں ان کو پورا علم نہیں تھا کہ ہی از ناٹ ان اے پوزیشن ٹو ایکوٹ ہمسیلف فار دا پوزیشن دیٹ ہی واز گیون. بہرحال اللہ ان کو جنت نصیب کرے، اللہ ان کی مغفرت کرے، اور وہ انہوں نے بہت اچھے کام کیے پاکستان میں، علالت کے، زندگی کے، موت کے. جی اور جوڈیشری میں ان محدود چند ججوں میں تھے جنہوں نے اپنا سر بلند رکھا آزادی کے لیے، آزادی جوڈیشری کی. تو مصدق صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے سیر حاصل سے اور حکومت کی خوب ترجمانی کی. خدا حافظ جی. غلام حسین صاحب. نہیں تو وہ مطلب اب اگر وزیر اعظم جو ہے نواز شریف وہ نائل ہو گئے تو ان کی جگہ خواجہ بن گئے. ناظرین آج ہمارے پاس وقت بہت کم ہے تو اس لیے آپ سے اجازت چاہیں گے.
آج ہم نے پاناما کے معاملے میں عمر چیمہ کے حوالے سے، اور یہ جو جنرل صاحب کی عہدہ سنبھالنے کے بارے میں جو خواجہ آصف صاحب نے کنٹروورسی شروع کی تھی، آج اس وضاحتی بیان دے دیا ہے اس بارے میں، اور مصدق ملک صاحب سے ان تمام موضوعات پہ گفتگو کی جن کا پاکستان آج سامنا کر رہا ہے۔ خدا حافظ، کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔